بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے تو اللہ پاک کچھ فرشتے مقرر فرماتا ہے جو یہ درود پاک سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوتے ہیں، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی روح مبارک اس سے خوش ہوتی ہے۔ پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم فرماتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، حدیث پاک میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو پیارے اسلام بھائی، اچھی نیت جو ہے یہ افضل ترین عمل ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا، علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ جس طرح نماز میں ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تو علم دین کی تعظیم کی خاطر اگر اس طرح دو زانوں بیٹھیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ جب تک بیٹھ سکتے ہیں بیٹھیں، پھر تھک جائیں تو پھر 4 زانوں ہو جائیں، اللہ توفیق دے تو پھر 2 زانوں ہو جائیں۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ کیسے میں جب مجمع ہوتا ہے ساتھ یوں بیٹھتے ہیں تو کبھی کسی کا دھکا لگ جاتا ہے، کسی کا ہاتھ لگ جاتا ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اس کو تیز نگاہوں سے دیکھنا نہیں چاہیے، جھاڑنا نہیں چاہیے، لتاڑنا نہیں چاہیے، یہ کہاں آ کر میرے برابر میں بیٹھ گیا، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح ہے نا؟ آج تو شب برات کی مبارک رات ہے، نامہ اعمال، نیا نامہ اعمال شروع ہوا ہے، تو اس میں اب گناہ تھوڑی ہونے چاہیے۔ تو صبر صبر صبر، اور صبر کا اجر ہے، بندہ صبر کرتا ہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ کروں گا انشاءاللہ، اور نیکی کی دعوت بھی پیش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو اے عاشقان رسول، آج شب براعت یعنی نجات کی رات ہے۔ براعت مانے نجات، اور اس شب کا نام ہی شب براعت ہے، نجات کی رات۔ اللہ پاک آج کی رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور یہ بھلائیوں والی، برکتوں والی، عظمتوں والی رات ہے۔ رحمتوں کی چھما چھم برسات اس میں ہوتی ہے، اور بخشش و مغفرت کی رات ہے۔ آج مغفرت مانگنے کی رات ہے، بخشش مانگنے کی رات ہے، رب کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی رات ہے، دعائیں کرنے کی رات ہے، استغفار کرنے کی رات ہے، تلاوت کرنے کی رات ہے، نوافل پڑھنے کی رات ہے، اور نیکیاں کرنے کی رات ہے۔ اور یہ نیکی ہی کر رہے ہیں اس وقت جو ہم بیان سن رہے ہیں، تو یہ ایک عظیم نیکی ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ علم دین حاصل کرنا یہ افضل اعمال میں سے ہے، اس کا بڑا اجر ملتا ہے، بڑا ثواب ملتا ہے، بڑی نیکیاں ملتی ہے۔ اور آج دعاؤں کی قبولیت کی بھی رات ہے۔ اسی طرح آج روزی تقسیم ہونے کی رات ہے۔ پورا سال بندہ روئی رہا ہوتا ہے، روزی نہیں ہے، یہ پریشانی ہے، وہ پریشانی ہے، مندہ ہو گیا ہے، بند ہو گیا ہے کاروبار، کرونا نے کئی کام کو نہیں چھوڑا،
یہ وہ شکوے ہی کرتا رہتا ہے، شکایتیں کرتا رہتا ہے، بھائی آج مانگ لو دعا، چلو آج مانگو رب کی بارگاہ میں دعا کہ یا اللہ روزی میں برکت دے، یا اللہ روزی میں برکت دے۔ ہمارے رب نے روزی تو ہم کو عطا کی ہے، لیکن اب ہم نا قدرے ہیں، سچی بات تو یہ ہے، نا قدرے اور نا شکر ہے۔ اتنا رب ہمیں عطا کرتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، پالتا ہے، اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہم کو عطا کی ہے۔ صرف اپنے وجود پر ہی بندہ غور کرے نا تو اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں، اتنی نعمتیں کہ یقین مانے کہ یہ ذرے ہیں نا دنیا بھر میں، ریت کے جو ذرے کتنے ہوں گے دنیا بھر میں، ریت کے ذرے، یہ ریت کے ذرے کم ہے، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، یہ درختوں کے پتے کم ہیں، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ جی ہاں، پانی کتنا ہوگا دنیا بھر میں، اور ان سب پانی کے قطرے، سمندر کتنے بڑے بڑے سمندر، ان سب کے قطرے قطرے کر لیں تو یہ سارا جو پانی ہے اس کے قطرے کم ہیں، رب کی نعمتیں زیادہ ہیں۔ اتنی نعمتیں ہمارے رب نے ہم کو عطا کی ہیں، لیکن ہم شکر گزار بندے بنے نا۔ بندے کو چاہیے کہ وہ رب کا شکر ادا کرے۔ تو آج کی رات بڑی برکت والی رات ہے، روزی بھی تقسیم ہوگی، اور میرے پیارے اسلام بھائی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا، اور اللہ پاک کی رحمت جوش میں ہے، اور لاکھوں لاکھ کروڑا کروڑ لوگ جہنم سے آزاد ہوں گے میرے پیارے اسلامی بھائی۔ تو جیسا ہم نے سنا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس رات قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو رب بخش دیتا ہے۔ اور یہ قبیلہ بنو کلب جو تھا نا، یہ عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ اب ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہے کون شمار کر سکتا ہے؟ جسم پر جو بال تو بہت دور کی بات ہے، آپ بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھیں اور آپ کے ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئیں یہی گنتی کر لیں تو مان جائے گا بھائی کوئی، یہی شمار نہیں کر سکتا آدمی کہ جہاں میں نے بکری کی پیٹھ پر ہاتھ رکھی اس ہاتھ کے نیچے کتنے بال آئے۔ تو قبیلہ بنو کلب ہزاروں بکریاں پالتا تھا۔ تو آج کی رات اس کی مثال دی گئی کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ گناہ گاروں کو رب جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیو، براءت کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس رات جو ہے بقیع پاک میں بھی تشریف لے گئے۔ بقیع شریف مدینہ منورہ کا مشہور قبرستان ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آج کی رات قبرستان جانا بھی ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ادا ہے۔ تو اس رات کا ایک کام یہ بھی ہے کہ بندہ قبرستان میں حاضر ہو، فاتحہ کرے، ایصال ثواب کرے۔ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں نا، ان کی روحیں ان راتوں میں آتی ہیں، جمعہ کے دن آتی ہے، عید کے دن آتی ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور شب براءت، شب قدر میں آتی ہے، اور دروازوں پر کھڑی رہتی ہے اور ہم سے ایصال ثواب کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہمیں ایصال ثواب تو کرو، ہم کو بھول گئے، باپ کو بھول گیا، ماں کو بھول گیا۔ اس دن تو بڑا رو رہا تھا جس دن انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، بڑا رو رہا تھا، بڑا غمگین ہوا، لیکن تدفین کر کے آیا تو 2-3 دن میں سب بھول گیا۔ پھر ظاہر ہے کہ ہر زخم جو ہے وہ بھر ہی جاتا ہے، وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، ایک وقت آتا ہے تو ظاہر ہے، لیکن بھولنا نہیں چاہیے نا، ایصال ثواب تو کریں، قبرستان تو حاضر ہوا کریں۔ تو آج کی رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا یہ بھی ہے کہ آپ قبرستان تشریف لے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک عورت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی اور دل کی سختی کا علاج پوچھا۔ تو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ وہ خاتون علاج سن کر چلی گئی اور کثرت سے موت کو یاد کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اسے دل کی سختی سے شفا مل گئی۔ چنانچہ وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں آئی اور شکریہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں دل سخت ہو جانے کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، قبرستان جایا کرو اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا کرو، یہ 2 کام کرنے سے تمہارے دل کی سختی دور ہو جائے گی۔ دل کی سختی جو ہے نا، یہ بہت خطرناک چیز ہے، یعنی دل سخت ہو جانا۔ دل کی سختی کیا ہے کہ بندہ گناہوں میں لگا ہوا ہے، اس کو کوئی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے، اس کو کوئی موت کی فکر ہی نہیں ہے، اتنا بے باک بے حیا ہو گیا، یہ گالیاں دے رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرامے دے رہا ہے۔ دل کی سختی کیا ہے؟ یہ سبب ایک ہے۔ دل اگر نرم ہوتا تو بندہ جس میں خوف ہوتا،
یہ رب کی عبادت کرتا، آخرت سے ڈرتا، قبر سے ڈرتا، موت سے ڈرتا، روح قبض ہونے کے معاملات اس کے پیش نظر ہوتے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے تھوڑی اس دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ کون ہمیشہ رہا اس دنیا میں، آپ مجھے بتا دیں، جو میں رہ جاؤں گا؟ کوئی نہیں رہا۔ وہ لوگ جو رب کو نہیں مانتے، ایسی بھی مخلوق بستی ہے، دہریے کہلاتے ہیں، یہ رب کا انکار کرتے، کوئی رب نہیں ہے۔ دنیا کا جو نظام ہے وہ ایسے ہی چل رہا ہے۔ جی ہاں، ایسے لوگ ہیں، ایسی مخلوق بستی ہے دنیا میں کہ رب کا انکار کرتے ہیں۔ یہ آسمان خود ہی کھڑا ہوا ہے، زمین خود ہی بچھی ہوئی ہے، ستارے خود ہی معلق ہے، سورج خود ہی نکل رہا ہے، یہ چاند خود ہی نکل رہا ہے، یہ اتنے بڑے بڑے سمندر خود ہی بن گئے، یہ پہاڑ، اتنے بڑے بڑے پہاڑ خود ہی کھڑے ہو گئے۔ ہاں، کوئی رب نہیں ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں۔ اس میں مجھے یاد ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کہ آپ کا مناظرہ ہوا ایسے ہی لوگوں سے، وقت طے ہو گیا۔ تو جب وقت طے ہوا کہ وہ یہی کہتے تھے کہ رب نہیں ہے، دنیا کا نظام خود ہی چل رہا ہے، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کروڑوں حنفیوں کے پیشوا، اتنے بڑے مجتہد، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے علامہ، اب یہ ان کے پاس پہنچے، لیکن بڑی تاخیر سے پہنچے۔ تو انتظار تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسے ہی بڑا شدت انتظار ہو گیا تھا نا، موت کی طرح ہوتا ہے بندے کو، انتظار بڑا وہ لگتا ہے۔ تو اتنی دیر وہ انتظار کرتے رہے، اب آئیں گے اب آئیں گے، اب بڑی تاخیر سے پہنچے۔ تو بھئی اس سے رہا نہیں گیا، اور اس نے کہا آپ مسلمانوں کے امام ہیں، اتنے بڑے عالم، آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے، وقت پر نہیں آتے آپ۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں وقت پر ہی نکلا تھا، ہوا یوں کہ ظاہر ہے آپ کے پاس آنا تھا تو بیچ میں ایک دریا ہے، اس کو پار کر کے آنا تھا مجھے، تو میں اس کنارے پر کھڑا ہوا تھا، کسی کشتی والے کو دیکھ رہا تھا، لیکن کوئی کشتی والا ہی نہیں تھا، نہ کشتی والا نہ کشتی۔ تو میں کھڑا رہا، انتظار کیا کہ کوئی آئے تو میں سوار ہو کر آؤں کشتی میں۔ اب میں پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا کہ میں نے دیکھا کہ درخت خود بخود کٹنے لگا، درخت میں جو ہے درخت کی لکڑیاں کٹنے لگی، اور کٹ کے وہ جڑنے لگی، اور پھر ایک کشتی بن گئی، پھر وہ جھیل میں اتری، پھر میں اس پر بیٹھ گیا، پھر وہ خود بخود چلنے لگی، اور خود چلتے چلتے مجھے اس کنارے پر اتارا تو میں آپ کے پاس آ گیا، اس لیے مجھے دیر ہوئی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک تو آپ آئے ہو لیٹ ہو، ایک تو آپ وقت پر نہیں آئے، اوپر سے آپ کہتے ہیں کہ وہ درخت خود بخود کٹنے لگا، اور کشتی خود بخود بن گئی، اور خود بخود وہ پانی میں اتر گئی، اور آپ سوار ہوئے اور آپ کو چھوڑ کر آگے۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ آپ مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہو، آپ کی بول کیا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا جب ایک درخت خود بخود نہیں کٹ سکتا، کشتی خود بخود نہیں جڑ سکتی، خود بخود نہیں چل سکتی، تو اتنا بڑا آسمان خود ہی کھڑا ہو گیا، اتنی بڑی جو زمین ہے یہ خود ہی بچھ گئی، یہ ستارے خود ہی معلق ہو گئے، یہ سورج خود ہی نکل رہا ہے، اتنا بڑا سورج، ہاں زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے سورج، بولے سورج ایسے ہی کھڑا ہو گیا، یہ خود ہی نکل رہا ہے، خود ہی غروب ہو رہا ہے، دن خود ہی آ رہا ہے، رات خود ہی آ رہی ہے۔ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو اتنا بڑا دنیا کا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کوئی ہے کوئی ہے، اور اس طرح آپ نے وہ مناظرہ جیت لیا۔ آپ نے بہت ذہین بہت تھے نا ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت ذہین تھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کی یاد سے دل کی سختی دور ہوتی ہے، قبرستان ہمیں جانا چاہیے، قبرستان کی حاضری ہمیں دینی چاہیے۔ آئیے میں کفن چور کا واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا، اے ابن عباس، نافرمان اللہ پاک کے حضور کیسا ذلیل ہے، جبکہ اللہ پاک کی اطاعت میں جلدی کرنے والا کتنا اچھا ہے۔ اے ابن عباس، گناہ گار لوگ اللہ پاک کے قرب سے کتنے غافل ہیں۔ اس شخص نے یہ کہا اور چلا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا، علی جا، یہ شخص کفن چور ہے جس نے ایسی باتیں کہی ہے، باتیں تو بڑی حکمت والی تھی لیکن ہے کفن چور۔ ایسی فکر آخرت کی باتیں کرنے والا یہ اپنے گناہ چھپاتا ہے، اس طرح کی باتیں کرتا ہے اچھی اچھی، اور یہ شخص اپنے گناہ چھپاتا ہے۔ جب رات ہوئی تو جب رات ہوتی ہے تو قبرستان میں جا کر یہ کفن چراتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی ایک کفن چور ایسی باتیں نہیں کر سکتا۔ جو کفن چراتا ہو، مردے کو نکال کر اس کا کفن ہی لے کر چلا جاتا، وہ اسی حکمت والی باتیں اس کو آ کیسے سکتی، اس کی زبان پر ایسی باتیں کیسے آئے گی؟ نہیں آ سکتی۔ جب تک میں اسے اپنی آنکھوں سے کفن چراتا ہوا نہ دیکھ لوں، میں یقین نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے عرض کیا،
اگر آپ ایسا ہی چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم آپ کو دکھا دیں گے۔ چنانچہ رات ہوئی، وہ شخص جسے لوگ کفن چور کہہ رہے تھے وہ اپنے گھر سے نکلا، قندیل لالٹین ہاتھ میں لی اور قبرستان کی طرف چل پڑا۔ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا اور اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ شخص قبرستان پہنچا اور قبرستان والوں کو یوں سلام کیا، اے تنگ قبر والو، تم پر سلام۔ یہ سنتے جائیں، یہ سن رہے ہیں نا، یہ سن کر اپنی قبر کو بھی یاد کریں کہ ہماری قبر بھی تنگ ہوگی۔ قبر قبر ہوتی ہے، جو قبر کی میں ظاہری سائز بتا رہا ہوں، یہ اتنی ہوتی ہے نا، تنگ ہی ہوتی ہے نا، کیا کر سکتا ہے اس میں آدمی؟ چیل قدمی کر سکتا ہے، اٹھ کر چل سکتا ہے۔ یہ میں سمجھانے کے لیے ساری باتیں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ یہ تنگ ہوگی۔ ہاں، جو نیک آدمی ہوگا تو اس کی قبر تو تحد نگاہ تک وسیع ہوگی، ہاں، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ تو اس کفن چور کے سلام کا انداز دیکھیں کہ تنگ قبر والوں، تم پر سلام ہو، ایک کیڑے مکوڑوں کی خوراک بننے والوں، اے مصیبتوں میں گرفتار مردوں، تم پر سلام ہو۔ پھر بولا، اے قبرستان والوں، تمہارا سفر کتنا لمبا ہے، تمہارا راستہ کتنا خطرناک ہے، کاش مجھے علم ہو تاکہ تم کس حال میں ہو، اپنی دنیاوی زندگی پر شرمندہ ہو یا بارگاہ الہی میں حاضر ہونے پر خوش ہو۔ تم ہم سے پہلے آگے پہنچے، ہم تمہارے پاس آنے کے انتظار میں ہیں۔ جہاں آج تم ہو کل ہمارا بھی وہیں قیام ہوگا۔ اللہ پاک تم پر برکت نازل فرمائے۔ جب ہم قبروں میں پہنچیں گے کاش ہم پر بھی رحم کیا جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس شخص نے اپنے لیے ایک خالی قبر کھود رکھی تھی اس قبرستان میں، جس کو کفن چور لوگ کہتے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک خالی قبر کھود رکھی تھی۔ قبرستان والوں سے کلام کرنے کے بعد یہ شخص اس خالی قبر میں داخل ہو گیا اور اپنا رخسار زمین پر رکھ کر زور زور سے کہنے لگا، ہائے میری خرابی، جب مجھے تنہا قبر میں رکھ دیا جائے گا، قبر مجھے پکار کر کہے گی تیرے لیے خوش آمدید نہیں ہے، میں تیرے لیے وسیع نہیں ہوں گی، تو میرے اوپر رہ کر اللہ پاک کی نافرمانی کیا کرتا تھا، آج تو میرے اندر آیا ہے، اب میں تجھ پر تنگ ہو جاؤں گی، آج تجھے بلاؤں میں گرفتار کر دیا جائے گا، ہائے ہائے۔ پھر جب روزے قیامت میں اپنی قبر سے نکلوں گا، میرے گناہوں کا بوجھ میری پیٹھ پر ہوگا، میرے ماں باپ مجھ سے دور بھاگیں گے، وہ حشر کا میدان، جب ایک پکارنے والا مجھے پکارے گا، میں اپنے پڑوسیوں کی صف سے نکل کر سامنے آؤں گا، میرے پوشیدہ گناہ کھل چکے ہوں گے، میں لوگوں کے درمیان شرمندہ اور ذلیل کھڑا ہوں گا، میرا غم طویل ہو جائے گا، پھر رب قہار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا۔ ہائے وہ وقت کیسا وقت ہوگا، اللہ پاک فرمائے گا، بندے تو گناہ کرتے ہوئے لوگوں سے تو چھپ جاتا تھا، مگر میں تو تجھے دیکھ رہا ہوتا تھا، کیا میرا دیکھنا تیرے لیے کچھ اہمیت نہیں رکھتا تھا؟ یہ کہتے کہتے وہ شخص بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ کریم کو پکارنے لگا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کھڑے یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ اب آپ آگے بڑھے اور جس قبر کے اندر وہ شخص لیٹا تھا اس کے قریب تشریف لائے اور فرمایا، پیارے دوست، تو نے گناہوں سے بچنے کا کیسا پیارا طریقہ اپنایا ہے۔ ہاں، اسی طرح گناہوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے لوگوں کی طرف دیکھ کر فرمایا، اگر یہ کفن چور ہے تو کاش سب ایسے ہی ہوتے، اگر یہ کفن چور ہے تو کاش سب ایسے ہی ہوتے کہ قبرستان میں حاضر ہوتے، قبر والوں کو دیکھتے، ان کے حالات پر غور کرتے، اپنے لیے بھی قبر کھودتے، اس میں اترتے، ہاں اس میں اترتے۔ یہ اللہ والوں کا انداز ہوتا تھا کہ اپنے نفس کو جو ہے نا ڈھیٹ نہیں ہونے دیتے تھے، اڑیل نہیں ہونے دیتے تھے، اپنے نفس کو اپنے اوپر غالب نہیں ہونے دیتے تھے، اور اس طرح کے انداز اپناتے تھے یہ کہ جس سے ان کے دل کی سختی، دل سخت نہ ہو،
دل نرم ہو، خدا کا خوف اس دل میں گھر کیے رہے۔ جی ہاں، یہ انداز اپناتے تھے۔ ہم دنیا میں آتے ہیں، ہم بے باک ہو جاتے ہیں، دنیا داروں کو دیکھتے ہیں، ہم بے باک ہو جاتے ہیں، ہم ان کے انداز پر چلنے لگتے ہیں، ان کے طرز پر چلنے لگتے ہیں۔ جس کے بعد تھوڑا سا مال دیکھا تو ہمیں بھی یہ ہوتا ہے، ہمیں بھی مال مل جائے، ہمیں بھی دولت مل جائے، ہمارے پاس بھی جو ہے اتنے بڑے بڑے گھر ہونے چاہیے، ہمارے پاس بھی کوٹھیاں ہونی چاہیے، میرے گھر میں بھی ماربل بچھا ہونا چاہیے، تو میرے گھر میں بھی ٹائلیں لگی ہونی چاہیے، تو اے سی بھی لگا ہونا چاہیے، تو بھائی اس کے گھر پر صوفہ سیٹ ہے، میرے گھر پر بھی صوفہ سیٹ پورا ہونا چاہیے۔ اتنے لذیذ لذیذ کھانے لوگ کھا رہے ہیں، میں کب یہ لذیذ کھانے کھاؤں گا؟ میں کب ایسے گھر بناؤں گا؟ میری عمارت ایسی کب ہوگی؟ میرے پاس دولت کب آئے گی؟ میرے پاس پیسہ کب ہوگا؟ بینک بیلنس میرا کب بڑھے گا؟ کب میری زمینیں بڑھے گی؟ کب میرے پاس جائیدادیں ہوگی؟ ہم یہ سوچتے ہیں۔ ارے قبر کو نہیں دیکھتا، قبر کو نہیں دیکھتا۔ کیوں؟ ہمارے پاس عبرت کی نگاہ نہیں ہے۔ جس کے پاس عبرت کی آنکھ ہوتی ہے نا، اس کو ان آسائشوں میں بھی جو ہے نا وہ آگ نظر آتی ہے۔ جی ہاں، عبرت کی آنکھ ہونا ضروری ہے۔ عبرت کی آنکھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، حضرت صالح مرقدی رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے ایک عمارت دیکھی، بلند و بالا عمارت دیکھی۔ ہم دیکھتے تو میں نے ابھی بتایا ہم اس طرح کا سوچتے ہیں۔ وہ عمارت دیکھ کر آپ نے اس عمارت سے کلام کیا اور کہا، اے بلند و بالا عمارتوں، یہ بتاؤ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں تعمیر کیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے تمہیں سب سے پہلے آباد کیا؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو تم میں رہائش پذیر ہوئے؟ وہ بلند و بالا عمارتیں تو کیا کہتی؟ غیب سے آواز آئی کہ وہ لوگ جنہوں نے ان عمارتوں کو بنایا، ان کو آباد کیا، اس میں رہائش پذیر ہوئے، آج قبر میں ان کی مٹی پلید ہو رہی ہے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، آج ان کو پہچاننے والا کوئی نہیں ہے۔ قبر نے ان کی ہڈیوں کو توڑ ڈالا ہے، ان کی کھال ادھڑ چکی ہے، ان کے گوشت کیڑوں کی غذا بن چکے ہیں، ان کی ہڈیوں کے جوڑ ٹوٹ چکے ہیں، ان کی انگلیاں ہتھیلیوں سے ہتھیلیاں، کلائیوں سے کلائیاں، بازوؤں سے بازو شولڈر سے الگ ہو چکے ہیں۔ جی ہاں، ان کی آنکھیں ابل کر ان کے رخسار پر آ گئی، ان کے منہ سے خون اور پیپ نکلا، ان کے منہ سے پانی نکلا، اور ان پر قبر میں کیڑے آزادانہ رینگ رہے ہیں۔ کوئی کیڑا ان کی ایک آنکھ میں جاتا ہے، دوسری آنکھ سے نکلتا ہے، کوئی کیڑا ایک کان میں داخل ہوتا ہے، دوسرے کان سے نکلتا ہے۔ آج ان کو پکارنے والا، ان کی پکار سننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حال ہوا ان کا جنہوں نے عمارتیں بنائی، جنہوں نے دنیا بنائی، جنہوں نے دنیا کی دولت اپنائی اور دنیا 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 کرتے رہے۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک دنیا کی دولت اور دنیا میں ہی مست رہے، اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا۔ اللہ کے بندے، تو کیسا بندہ ہے رب کا؟ جس رب نے تجھے اتنی نعمتیں عطا کی، تو نے پورے دن میں اپنے رب کو ایک مرتبہ بھی یاد نہیں کیا۔ حیرت ہے تجھ پر، حیرت ہے تجھ پر، حیرت ہے۔ تو کس رخ پر جا رہا ہے بھائی؟ کچھ پتا تو چلے، جا کہاں رہا ہے تو؟ تیرا رخ کیا ہے؟ تیرا وے کون سا ہے؟ تو بتا تو صحیح، کہاں جا رہا ہے؟ بتا، پتہ ہی نہیں میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کیا ہے جس راستے پر تو بھاگ رہا ہے مٹھیاں بند کر کے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا؟ اس راستے کا اینڈ جہنم کا گڑھا ہے، نہیں پتا تجھے؟ سب پتا ہے، تو آنکھ آڑے کان کیوں کرتا ہے؟ تو کیوں آنکھ آڑے کان کرتا ہے؟ کیوں حقیقت سے بھاگتا ہے؟ تو جتنا بھی حقیقت سے بھاگ لے، جتنا بھی موت سے بھاگ لے، اندھیری قبر میں میرے پیارے اسلامی بھائی تجھے اترنا ہی اترنا ہوگا۔ قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کر، تجھے یہی آنا ہے، تجھے یہی رہنا ہے۔ ہاں، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت ہے کہ آپ جب قبروں کو دیکھتے تو فرماتے، اوپر سے یہ قبریں کیسی بھلی لگتی ہیں، مگر مصیبت تو ان کے اندر ہے۔ اللہ اللہ، اے اللہ کے بندو، دنیا میں مشغول نہ ہو جاؤ، بے شک قبر عمل کا گھر ہے، نیک اعمال کر لو، ان سے غفلت مت برتو۔ جی ہاں، یہ قبر بنانی، اچھی قبر بنانی، امی کی قبر ہے، ابو کی، ارے میرا بھائی ہے، اس کی قبر ماربل لگاؤں گا، یہ لگاؤں گا، وہ لگاؤں گا، یہ اوپر تو جو چاہے لگا لے، اندر کیا کر سکتا ہے تو؟ یا اندر کون کیا کر سکتا ہے؟ بتا دیں آپ مجھے، کوئی کچھ کر سکتا ہے اس کے اندر؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہاں، کوئی کر سکتا ہے تو وہ تو ہی ہے۔ اچھے اعمال کر لے،
نیکیاں کر لے، نیکیاں کر لے، کچھ نیکیاں کما لے، جلد آخرت بنا لے، کوئی نہیں بھروسہ اے بھائی زندگی کا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ واقعی حقیقت ہے کہ بظاہر قبرستان میں خاموشی ہوتی ہے، ہر طرف سناٹا چھایا ہوتا ہے، مگر ان قبروں کے اندر کا ماحول ایسا نہیں ہے۔ قبریں اوپر سے صرف ایک مٹی کا ڈھیر نظر آتی ہے، مگر ان کا اندرونی معاملہ انتہائی تشویشناک ہے۔ کوئی نہیں جانتا ہے کہ میرے ساتھ قبر میں کیا ہوگا۔ اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، قبر کا منظر سب مناظر سے زیادہ ہولناک ہے۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدمی سے قبر سب سے پہلا کلام یہ کرتی ہے، ہاں قبر کلام کرے گی۔ جب وہ قبر میں جائے گا، اس کی بائیں ران کو حرکت ہوگی اور قبر اس سے پہلا کلام کیا کرے گی؟ قبر کہے گی، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں وحشت کا گھر ہوں، میں تاریکی اندھیرے کا گھر ہوں۔ یہ وہ ہے جو میں نے تیرے لیے تیار کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ کیا تیاری کی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، موت کو مت بھول، موت کو مت بھولیں، موت کو مت بھولیں۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا۔ آج گدے کے بغیر نیند نہیں آتی ہیں، گدے کے بغیر نیند نہیں آتی، پنکھا نہ چلے تو نیند نہیں آتی، لائٹ چلی جائے تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ ہاں، کھڑکیاں کھلی ہونی چاہیے، کشادہ گھر ہونے چاہیے، ہے نا، فریج بھی کمرے میں ہونا چاہیے کہ رات کو اٹھ کر پیاس لگے گی تو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پینا ہے، سادہ پانی پیا نہیں جاتا، مٹکے کا پانی پیا نہیں جاتا ہے۔ گدے کے بغیر نیند نہیں آتی، تو بھول گیا کہ زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرہانا ہے۔ نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تھے مائی، نہ بیلی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تھے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے، تو کیوں پھرتا ہے سودائی، عمل نے کام آنا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ ایک جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک قبر کے پاس بیٹھ کر غور و فکر کرنے لگے۔ کسی نے عرض کی، امیر المومنین آپ یہاں تنہا کیسے تشریف فرمائیں؟ فرمایا، ابھی ابھی ایک قبر نے مجھے پکار کر بلایا اور بولی، قبر بولی، قبر نے مجھے بلایا، کہا اے عمر بن عبدالعزیز، مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کرتی ہوں؟ میں نے اس قبر سے کہا مجھے ضرور بتا۔ وہ کہنے لگی، جب کوئی میرے اندر آتا ہے تو میں اس کا کفن پھاڑ کر جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہوں، اس کا گوشت کھا جاتی ہوں۔ کیا آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ میں اس کے جھوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟
میں نے کہا یہ بھی بتا۔ قبر کہنے لگی میں اس کی ہتھیلیوں کو کلائیوں سے، گھٹنوں کو پڈلیوں سے اور پڈلیوں کو قدموں سے جدا کر دیتی ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ ہچکیاں لے کر رونے لگے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا غور کیجئے، یہ مٹی کی ڈھیریاں جنہیں ہم دیکھ کر کچھ نوٹس نہیں لیتے، نوٹس لیے بغیر خیالوں میں کھوئے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ اول تو گزرتے نہیں ہیں قبرستان سے، ہم قبرستان سے کون گزرتا ہے؟ نہیں گزرتے۔ لیکن جب کسی کی تدفین کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت بھی موبائل فون پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی کال پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی میسیجز چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قبر کیا میسیج دے رہی ہے؟ یہ جو جنازہ جو اتر رہا ہے، یہ کیا میسیج دے رہا ہے؟ یہ جو اس کے اوپر سلیں لگ رہی ہے، اس کا کوئی میسیج ہے یا نہیں ہے؟ لوگ یہ مٹی ڈال رہے ہیں، اس کا کوئی میسیج ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کوئی میسیج نہیں مل رہا ہمیں۔ اور لوگ جو ہے مٹی ڈال کر جو پلٹ کر چلے آتے ہیں، اس سے کوئی میسیج نہیں آتا، اس میں کوئی میسیج نہیں ہے ہمارے لیے، ہے یا نہیں ہے میسیج اس میں ہمارے لیے؟ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں، میرے آقا اعلیٰ حضرت نے میسیج دیا نا کہ ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جاتے 5 ہیں آتے 4 ہیں۔ یہ میسیج نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ کر ہم آ رہے ہیں، ان قریب مجھے بھی اسی طرح لایا جائے گا، ان قریب مجھے بھی قبر میں اتارا جائے گا، سلیں لگ رہی ہوگی، میری عقل سلامت ہوگی۔ جی ہاں، عقل سلامت ہوتی ہے، یہ یاد رکھنا، اس کی عقل سلامت ہو رہی ہوتی ہے، وہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہے، سلیں لگ رہی ہے، اندھیرا بڑھ رہا ہے، ایک ایک سوراخ لوگ جو ہے وہ پر کر رہے ہیں، جی ہاں سب دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اور پھر ایک دن اسی طرح لوگ مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے، میں تنہا یہاں پر ہوں گا، میں ہوں گا، میرے اعمال ہوں گے، میرے ساتھ ہوگا کیا اس میں میسیج نہیں ہے؟ تو قبرستان جا کر بھی وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں، قبروں کی یہ دیکھ کر بھی وہ اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اگنور کرنے کی جگہ ہے، یہ اگنور کرنے کی جگہ، یہ اگنور کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے۔ جی ہاں، تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان مٹی کی ڈھیریوں کا اندرونی معاملہ کیسا ہولناک ہوگا، کبھی اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ مگر افسوس ہم عبرت نہیں لیتے، ہم دنیا کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ ہمیں قبر یاد ہی نہیں آتی۔ دل کی سختی، ہم اپنے ہاتھوں سے قبر میں مردے اتارتے ہیں۔ کسی کا والد دنیا سے رخصت ہوا، کسی نے اپنے بھائی کو خود قبر میں اتارا، کوئی اپنے عزیز کا جنازہ پڑھ رہا ہے، کوئی اپنے دوست کی آنکھیں بند کر رہا ہے، مگر افسوس دل گناہ کر کر کے ایسا سخت ہوا کہ غفلت جاتی ہی نہیں۔ کاش ہم عبرت لینے والے بن جاتے، کاش ہمیں قبر و آخرت کی فکر نصیب ہوتی۔ اے عاشقان رسول، ہم عبرت لیں یا نہ لیں؟ ہم نہ لیں عبرت، لیں یا نہ لیں؟ اس طرح کے بیان بھی جو ہے نا بندے کو بڑے سخت بیان لگے، ڈرانے والی باتیں کرتے ہو، ڈرانے والی باتیں کرتے، بالکل ڈراتے، اللہ کرے ہم ڈر جائیں۔ یہی تو پرابلم ہے ہمارے ساتھ، دعوت اسلامی والے ڈراتے، دعوت اسلامی والے ڈراتے، دعوت اسلامی والے ڈراتے، ہاں ڈراتے ہیں، اللہ کرے ہم ڈر جائیں، ڈراتے ہیں پھر بھی نہیں ڈر رہے، پھر بھی نہیں ڈر رہے، اور اللہ کرے ہم ڈر جائیں۔ کرونا سے تو ڈر گئے، ایک میسیج آ جاتا ہے بھائی سب یہ بند ہو جائیں گے، بازار سب بند ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ وبا پھیل گئی، وہ وبا پھیل گئی، ماسک پہن لو، یہ کرو، وہ کرو، اناج بھر لو، سب نے اناج بھر لیا اپنے گھروں پر، ایسے ڈر گئے۔ یہ بھی تو ڈرا رہے ہیں، ایسے ڈر گئے، اناج بھر لیے، یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ ارے اللہ کے بندے، عبرت تو حاصل کر، عبرت تو حاصل کر۔ ڈراتے ہیں، اللہ کرے ہم ڈرنے والے، بس ڈریں گے تبھی تو بچیں گے۔ خوف نہیں ہے قبر کا، آخرت کا۔ کون سا کام ہمارا ایسا ہے جو ہمیں خوف نہیں کرواتا؟ مجھے بتائیں، کیوں صبح آپ 8 بجے کام کے لیے اٹھ جاتے ہیں؟ آپ کو کون جگاتا ہے؟ آپ کو ایک خوف جگاتا ہے۔ خوف کے بغیر کوئی دنیا کا سسٹم ہمارا چل ہی نہیں رہا ہے، دنیا کے کام ہمارے خوف کے بغیر تھوڑی چل رہے ہیں۔ خوف کی نوعیتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ آپ کو کون سا خوف اٹھا رہا ہے اپنے بستر سے؟ آپ مجھے بتائیں۔ آپ کو یہ خوف اٹھا رہا ہے کہ مجھے میرا سیٹ ناراض ہو جائے گا، مجھے وقت پر اٹھنا ہے، ڈیوٹی پر پہنچنا ہے، سیٹ ناراض ہو جائے گا تو تم کیوں خوف زدہ ہو بھائی؟ باپ سے تو نہیں ڈرتے، ماں سے تو نہیں ڈرتے، سیٹ سے ڈرتے ہو۔ سیٹ سے اس لیے ڈرتے، سیٹ کام سے نکال دے گا، تو کام سے نکال دے گا پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر کیا ہوگا؟ پیسہ نہیں ملے گا، یہ خوف ہے ہم کو، کنگال ہو جائیں گے، گھر کا نظام کیسے چلے گا؟ یہی خوف ہے نا،
جو آپ کو اٹھاتا ہے سخت سردی میں، فجر میں نہیں اٹھے گا، فجر میں نہیں اٹھے گا، کیوں نہیں اٹھ رہا؟ خوف ہی نہیں ہے، فجر میں نہیں اٹھ رہا۔ اور سیٹھ اگر آدھی رات کو بھی بلائے گا نا، سخت سردی میں نکلے گا بستر سے۔ کیوں نکل رہا ہے اب سخت سردی میں؟ تجھے ایک خوف نکال رہا ہے، ایک خوف تجھے نکال رہا ہے وہاں سے، اس بستر سے نکال رہا ہے۔ اور سخت گرمی اور سخت گرمی میں اور سخت سردی میں تو جو جا رہا ہے وہ تجھے تیرا خوف لے کر جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھنا۔ ایک طالب علم رات کیوں پڑھتا ہے رات بھر؟ آپ بتائیے کیوں پڑھتا ہے طالب علم؟ امتحان آنے والا، اس کو خوف ہے میرا سال ضائع ہو جائے گا۔ یہی تو خوف ہے جو اس کو پڑھنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو حافظ صاحب بھی لگے ہوئے رجب شعبان میں، بھائی اتنا ہل رہے، پورے سال اتنا نہیں ہلتے ہوں گے، حافظ صاحب ہل رہے، کیوں ہل رہے بھائی؟ مصلح سنانا ہے۔ بھائی کس نے مصلح سنانے کی آپ کو ترغیب دلائی؟ کس نے آپ کو کہا کہ مصلح سنائیں؟ آپ کو کہہ رہے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول میں 1 ماہ کے اعتکاف ہو رہے ہیں، آخری عشرے کے اعتکاف ہو رہے ہیں، اے حافظ صاحب آپ آئیں اعتکاف کروائیں، لوگوں کو قرآن درست کروائیں، سنتیں سکھائیں، اتنی ترغیب دلا رہے ہیں۔ تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں میں بتاتا ہوں سوچتا ہوں، اس میں بتاتا ہوں سوچتا ہوں، اور مصلح کی تیاری کر رہے ہیں۔ بھائی کس نے ترغیب دلائی؟ کس نے آپ کو کہا کہ مصلح سناؤ؟ آپ نہیں سناؤ گے تو کوئی گناہ گار نہیں ہو جاؤ گے، لیکن آپ کو کیوں فکر ہے مصلح سنانے کی؟ یا وہ حافظ صاحب خود غور کرتے رہے میں کہہ کر نکل گیا یہ، لیکن اس کو ایک خوف ہے کہ اگر میں مصلح پر مجھ سے غلطیاں ہوئی نا تو مزہ نہیں آئے گا، حافظ ہے نا، تو مجھے پڑھنا ہے، مجھے یاد کرنا ہے۔ یہ خوف اس کو اس پر اکساتا ہے اس کام پر۔ جی ہاں، آپ اسی طرح XYZ جو بھی معاملات دیکھ لیجئے کہ جو بھی ہے یہ خوف ہی تو کرواتا ہے، یہ سارے کام خوف کروا رہا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خوف بندے کو ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے بندے، تجھے سیٹ کا خوف ہے، تجھے کاروبار کا خوف ہے، فیکٹری بیٹھ جانے کا تجھے خوف ہے، نوکری چھوٹ جانے کا تجھے خوف ہے، تنگ دستی کا تجھے خوف ہے، کرونا کا تجھے خوف ہے، بیماری کا تجھے خوف ہے، یہ سارے خوف تجھے ہے، تجھے قبر کا ہی خوف نہیں ہے۔ اور جب دعوت اسلامی والا تیرے سامنے قبر کی بات کرتا ہے تو بولے بڑے ڈراتے ہو یار، خوف والی باتیں کرتے ہو، یہ سارے خوف صحیح ہیں، یہ سارے خوف صحیح ہیں۔ اور یہ جب آپ سے بات کرتا ہے تو آپ بولتے ہو ہمیں کیوں ڈراتے ہو، ہمیں نہ بتا۔ اصل تو بات وہی ہے نا کہ ہمیں قبر کی فکر نہیں، ہمیں مرنا نہیں، ہمیں اندھیری قبر میں اترنا نہیں۔ ایک نوجوان ہنس رہا تھا، خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اس کے پاس آئے اور کہا نوجوان ہنس رہے ہو؟ یہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہ بزرگ تھے کہ ان کے چہرے پر ہنسی نہیں آتی تھی، یہ سنجیدہ رہتے تھے۔ خوف زدہ ہوتا ہے نا ایک آدمی جس کو بہت بڑا خوف ہو، یہ ان کی کیفیات ہوتی تھی۔ 40 سال تک ان کو کسی نے ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، نہیں ہنستے ہوئے دیکھا۔ جس کے پیش نظر موت ہو، قبر ہو، اس کو کیا ہنسی آئے گی ہنسی اس کو؟ یعنی کسی کا بلیک وارنٹ نکلے اور اس کو آ جائے کہ بھائی تیری جو ہے نا 10 تاریخ کو پھانسی ہے، اور وہ بھائی قلم بھی ٹوٹ گیا، اس پر نوک ٹوٹ گئی، جج صاحب نے لگا دیا، اب اس کو پتہ ہے میری پھانسی ہے 10 تاریخ کو، 10 تاریخ آ رہی ہے 15 دن بعد، اس کے چہرے پر ہنسی آئے گی؟ اس کو کوئی خوشخبری سنائے آ کر، ارے تیرے یہاں بیٹا نہیں تھا، تجھے بڑی بیٹے کی آرزو تھی، تیرے یہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے، اس کو خوشی آئے گی؟ چہرے پر خوشی آئے گی خوشی؟ کیوں نہیں آئے گی؟ اگر وہ اس خبر میں یہ خبر ملتے ہی کچھ دیر کے لیے پھانسی کو بھول بھی گیا تو مسکراہٹ آئے گی، لیکن تکلیف اور بڑھ جائے گی، پھر اس کا چہرہ مرجھا جائے گا، کیونکہ بیٹا تو آ گیا لیکن موت بھی آ گئی۔ بیٹا تو آ گیا، موت ہے، بھائی تیری 1 کروڑ کا تیرا بانڈ کھل گیا، خوشی ہوگی اس کے چہرے پر؟ خوشی آئے گی خوشی؟ کیوں نہیں آئے گی خوشی اس کے چہرے پر؟ اس کو اتنی خوشخبریاں سنائی جا رہی ہے، وہ بولے گا 10 تاریخ کو پھانسی لگنے والی ہے، یہاں سے نکل نہیں سکتا میں، بھاگ نہیں سکتا میں، بھائی 10 تاریخ کو پھانسی ہونے والی، تو اس کو خوشی نہیں ہوگی، تو اس کی تو 10 تاریخ کو پھانسی ہوگی۔ میرے بھائی تجھے کتنے دن کی پتہ ہے تیرا؟ تجھے کتنے منٹ کی تیرے پاس گارنٹی ہے؟ بتا کتنی گارنٹی ہے تیرے پاس؟ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، تیری پلاننگ تیری عمر سے بڑی پلاننگ ہے، تیری پلاننگ ہے، دیکھو آدمی کی، اس کی جتنی عمر نہیں اس سے بڑی پلاننگ اس نے کی ہوئی ہے، ایسی پلاننگ لے کر چل رہا ہے، ایسی مطلب کیا کہیں۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو ہنستے ہوئے دیکھا اور کہا کہ نوجوان تو ہنس رہا ہے، کیا تیری روح قبض ہو گئی؟ کہا نہیں۔ کیا تجھے قبر میں اتار دیا گیا؟ کہا نہیں۔ کیا محشر برپا ہو گیا؟ کہا نہیں۔ کہا تیرا حساب ہو گیا؟ نہیں۔ کیا تو جنت میں چلا گیا؟ نہیں۔ تو ہنس کس بات پر رہا ہے؟
ابھی تو تیری روح قبض ہونا باقی ہے، روح قبض ہونے کے معاملات تجھ پر سے گزرنا باقی ہے۔ جی ہاں، ابھی تو تجھے قبر میں اتارا جائے گا، ابھی تو تجھے محشر میں اٹھنا ہے، حساب دینا ہے، تجھے حساب دینا ہے۔ اور حساب کون دے سکتا ہے؟ حساب کون دے سکتا ہے؟ رب سے دعا کرے کہ اللہ ہم کو بے حساب بخش دے۔ آج کی رات دعا مانگنے کی، مانگے دعا کہ یا اللہ بے حساب بخش، بے حساب بخش، بے حساب بخش، کیونکہ جس سے حساب ہوا وہ ہلاک ہوا۔ کیونکہ حساب تو حلال پر ہے، حرام پر تھوڑی ہے۔ ایک شخص آئے گا، کہے گا حرام، کہا جائے گا حرام میں کمایا حرام میں ڈالا، کہا جہنم میں لے جاؤ۔ ایک آئے گا حرام کمایا حلال میں ڈالا، کہا جہنم میں لے جاؤ۔ ایک آئے گا حلال کمایا حرام میں ڈالا، کہا جہنم میں لے جاؤ۔ ایک آئے گا حلال کمایا اور حلال میں ڈالا، کہا جائے گا آ جاؤ اس کا حساب لو۔ حساب حلال پر ہے بھائی، حرام پر حساب نہیں ہے۔ اور حساب کتاب ہے کس کو؟ حساب دے کون سکتا ہے؟ ہاں، فرشتے جو ہے نا، فرشتے محشر کے دن محشر برپا ہوگا، لوگوں کی صفوں سے پیشانی کے پکڑ کر کھینچ کر لے کر آئیں گے۔ ہاں، پیشانی سے کھینچ کر اس کو لے کر آئیں گے اور رب کی بارگاہ میں ڈال دیں گے۔ ہاں، یہ منظر ہوگا میرے پیارے اسلامی بھائی، رب کی بارگاہ میں اس بندے کو ڈالا جائے گا۔ اب اس کے اور بندے کے درمیان کوئی ٹرانسلیٹ کرنے والا نہیں، کوئی ترجمان نہیں، ڈائریکٹ رب اس سے کلام فرمائے گا۔ اور رب کیا فرمائے گا پتہ ہے؟ کیا فرمائے گا رب؟ اے بندے، تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی؟ تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی؟ کیسا کلام ہے یار، کیسا کلام ہے۔ ایک امام صاحب کے سامنے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ایسی بات نکل جائے تو بندہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہے۔ کوئی معزز شخص کے سامنے ایسی بات ہو جائے، ارے والدی پیسوں کا حساب لیتا تو آدمی کا حال برا ہو جاتا، سیٹی پوچھتا تو آدمی کا حال برا ہوتا، رب پوچھ رہا ہے ڈائریکٹ۔ کیا فرماتا ہے رب؟ اے بندے، تجھے مجھ سے حیا نہیں آئی؟ پھر فرمائے گا تو کیا سمجھاتا میں تجھے نہیں دیکھ رہا؟ تو کیا سمجھاتا میں تجھے نہیں دیکھ رہا تھا؟ تو نے لوگوں سے ڈرا، تو مجھ سے نہیں ڈرا۔ جی ہاں، یہ رب فرمائے گا۔ کیا حال ہوگا بندے کا، کیا کیفیت ہوگی بندے کی میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کیا کیفیت ہوگی؟ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے۔ کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، یہ عبرت ہے ہر جگہ۔ میں نے کہا نا، عبرت کی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ ہم کو عبرت کی آنکھ عطا کر دے۔ جہاں دیکھو آپ کو عبرت نظر آئے گی، جہاں دیکھو آپ کو عبرت نظر آئے گی، جہاں دیکھو آپ کو عبرت نظر آئے گی، لیکن عبرت کی آنکھ تو ہو۔ تو جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ اس دنیا کی رنگینیوں میں تو ایسا کھو گیا، اور اس دنیا کی جو بو ہے اس میں تو ایسا مست ہو گیا کہ تو اندھا ہو گیا، تو اندھا ہو گیا، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ مکان اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ نا، تماشا نہیں ہو رہا ہے، کھیل نہیں ہو رہا۔ ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے۔ ارے عبرت کی جائے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہو رہا ہے۔ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے، اب کو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ رب فرما رہا، کلیئر واضح جو ہے یہ مضمون ہمارے سامنے آ گیا، واضح مضمون قرآن نے بیان کر دیا۔ ہم بندہ رب کی عبادت کے لیے پیدا ہوا ہے، ہم آئے رب کی عبادت کے لیے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اتنا مقام اور اتنا مرتبہ انسان کو ملا ہے، رب کی کتنی عطائیں۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بیان کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو مت بھولیں، ہم اپنی قبر کو مت بھولیں، ہم اپنی آخرت کو مت بھولیں، ہم جنت میں جانے کو نہ بھولیں، ہم جہنم میں گرائے جانے کو نہ بھولیں۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس بیان کا مقصد یہ ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم دکانیں بند کر دیں، کاروبار بند کر دیں، پہاڑوں پر چلے جائیں، غاروں پر چلے جائیں، یہ نہیں ہے مقصد، یہ مقصد نہیں ہے۔ لیکن مقصد یہ ہے کہ بھائی تو اتنا مطلب بے فکر ہو گیا کہ تو اپنی موت کو یاد ہی نہیں کر رہا، تجھے قبر کی فکر ہی نہیں ہے، تجھے محشر کی فکر ہی نہیں ہے، تجھے جہنم کا خوف ہی نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے،
مرنا ہے سب سر جھکا کر آنکھ بند کر کے سنے یہ، سر جھکا کر آنکھ بند کر کے سنے یہ، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، خوبصورت قبروں میں گاڑے موت نے، ہاتھی جیسے بھی پچھاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، کیونکہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ان اعمال کے متعلق سنتے ہیں جو قبر میں کام آئیں گے۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچنا چاہتا ہے، کون نہیں بچنا چاہتا؟ کون بچنا چاہتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں۔ قبر کی تنہائی سے، قبر کی گھبراہٹ سے۔ آج سچی بات ہے کہ گھر میں تنہا نہیں رہ سکتا، بس نیچے کر لیں آپ، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو قبر کی تنہائی سے اور گھبراہٹ سے نہیں بچنا چاہتا ہو۔ اتنے بڑے بڑے کمرے ہوتے ہیں، اکیلا بندہ گھبرا جاتا ہے اکیلا بندہ۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، تھوڑا سا اس مثال کو سمجھیے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ یار میں جا کہاں رہا ہوں، یہ کس رخ پر جا رہا ہوں، یہ ریس کون سی لگی ہوئی ہے بھائی۔ ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ بندے کو دنیا میں کیا چاہیے ہوتا ہے؟ میرے پاس محل ہونا چاہیے، میرے پاس بہترین لباس ہونا چاہیے، میرے پاس خدام ہونے چاہیے، بہترین کار ہونی چاہیے، بہترین غذا ہونی چاہیے، بہترین خوراک، بہترین کھانا ہونا چاہیے، میرا اثر و رسوخ ہونا چاہیے، میری شہرت ہونی چاہیے، میری عزت ہونی، یہ چیزیں ہوتی ہیں نا ساری۔ آپ کو کوئی آفر کرے کہ جتنا بڑا عارف والا ہے نا اتنا بڑا تم کو محل بنا کر دیا جائے گا، کوئی آفر کرے، اور واقعی اس کی آفر پکی ہے، اور اس میں آپ کو ساری آسائشیں ملے گی، آپ کے اے سی بھی لگا ہوگا، بہترین آپ کے روم ہوں گے، سب ہوگا، جو چاہیے کھانے کو وہ ملے گا، جو پینے کو چاہیے وہ ملے گا، بہترین کار آپ کو ملے گی، سب ملے گا، ساری آسائشیں ملے گی، ٹھیک ہے۔ محل آپ کا اتنا بڑا محل، اور اس میں باغ بھی ہوں گے، تو اس میں پودے بھی لگے ہوئے ہوں گے، تو اس میں درخت بھی لگے ہوں گے، تو اس میں پھل بھی قسم قسم کے پھلوں کے وہ درخت لگے ہوئے ہوں گے، تو بھئی سوئمنگ پول بھی بنا ہوگا، تو یہ سب ہوگا، یہ ٹھیک ہے۔ شرط یہ ہے کہ اتنے بڑے محل میں آپ کو اکیلے رہنا ہے، کوئی دوسرا آپ کے ساتھ نہیں رہے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ اس آفر کو آپ لیں گے؟ رہے گا کوئی نہیں، اکیلے رہنا، اکیلا ہے، اتنے بڑے میں سب جو چاہیے وہ ملے گا۔ رہیں گے؟ کوئی رہے گا؟ کیوں؟ آپ کو یہی تو چاہیے تھا، یہی تو سب چاہیے تھا، مل تو رہا ہے۔ شرط یہ اکیلا رہنا۔ بندہ بولے گا نہیں بھائی اکیلا نہیں رہنا، قید میں نہیں رہنا۔ انسیت تو لوگ بندے کو بندے سے انسیت ہوتی، وہ اور بات ہے میں بندوں سے لڑ رہا ہوں اور جھگڑ رہا ہوں اور ماں کی بھی بات نہیں مان رہا اور سب کو جھاڑ رہا ہوں، لتاڑ رہا ہوں، لیکن ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، انسیت ملتی ہے نا بندے کو۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں،
جب اتنے بڑے محل میں ساری آسائشوں کے ساتھ ہم یہ آفر قبول نہیں کریں گے کہ میں اکیلا رہوں، تو قبر میں کیسے اکیلا رہے گا؟ جو اتنی بڑی نہیں ہے، آسائشیں نہیں ہیں، راحتیں نہیں رہ سکتا۔ تو میرے پیارے اسلام بھائیو، قبر میں اس کو پتہ ہے مجھے تنہا اترنا ہے۔ اب اگر قبر میں آپ جو ہے وہ اسی گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہیں تو 4 کام اختیار کر لیں اور 4 کاموں سے باز رہے۔ جو ایسا کرے گا اللہ پاک کے فضل و کرم سے قبر کی تنہائی اور گھبراہٹ سے بچ جائے گا۔ نمبر 1، نماز کی پابندی، ٹھیک ہے؟ اس کی تو اجازت دیں گے نا بولنے کی کہ بھائی ہاں نماز کا تو بولو، ہمیں ٹھیک کہہ رہے ہو آپ، اور کئی چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہفتہ وار اجتماع میں آ جاؤ تو کہتے ہیں کہ اب بھائی تھوڑا یہ سمجھ میں نہیں آتا، مدنی قافلے میں سفر کرو، نہیں کورس کر لو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام، نماز سکھائی جاتی ہے سیکھ لو، بولے نہیں ہاں آؤں گا، ہاں دیکھتا ہوں، ہاں بتاؤ۔ نماز کا تو بولنے کا دو گے کہ نہیں دو گے؟ کہ نماز کی پابندی کریں۔ اندھیری قبر کا چراغ کیا ہے؟ نماز اندھیری قبر کا چراغ۔ یہ جتنی بھی باتیں میں نے بیان کی نا آپ کو، یہ وحشت، قبر کی وحشت، قبر کی تنہائی، محشر، حساب کتاب، یہ جتنا میں نے بیان کیا، ان سب کو سے آسانی سے جو پار کرے گی وہ نماز ہوگی۔ نماز نہیں چھوڑیں۔ آج نیت کر لیں آج کی رات کہ میری کوئی بھی نماز قضا نہیں، نماز نہیں چھوڑنی مجھے بھائی، نماز نہیں چھوڑنی، کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ہاں دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، مجھے نماز نہیں چھوڑنی۔ دنیا کے رخ بدل جائیں، بارش ہو جائے، طوفان آ جائے، آندھی آ جائے، زلزلے آ جائے، مجھے نماز ایسی پکی نیت جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، مسجد میں پڑھنی ہے۔ نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ جب قبر اندھیری ہوگی نا، لوگ چھوڑ کر چلے جائیں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی کھڑا نہیں رہے گا آپ کی قبر پر، کوئی کھڑا نہیں رہے گا میری قبر پر۔ کھڑے رہے گا تو کتنی دیر کھڑے رہ جائیں گے، پھر ان کو پلٹنا تو بالآخر ہے، تنہا قبر تو ہو ہی جائے گی۔ تو یہ قبر نماز ہے نا، نماز یہ جو آپ نے جس کی محافظت کی، اس کی حفاظت کی، اس کو پڑھتے رہے، یہ آئے گی آپ کی قبر میں روشنی کر دے گی، آپ کی قبر روشن ہو جائے گی، یہ آپ کو انسیت دے گی، ہاں یہ انسیت دے گی، آپ کی قبر کو روشن کر دے گی نماز۔ تو اندھیری قبر کا چراغ لے کر نہیں جائیں گے؟ اندھیری قبر میں جانا ہے، قبر میں جانا ہے نا، چراغ لے کر نہیں جائیں گے۔ رات کو کہیں نکلتے تو ٹارچ لے کر نکلتے، تو اب تو موبائل میں سارا آ گیا بھائی، موبائل میں بھی یہ سہولت دے دی ہے کہ پہلے تو ٹارچ لائٹ الگ سے لینی پڑتی تھی، اب پتہ ہے کہ لوگوں کی یہ ٹارچ لائٹ کی اتنی ضرورت ہے کہ چلو موبائل کے اندر ہی دے دی، یہ سہولت موبائل کے اندر بھی موجود ہے کہ بندہ یہ لائٹ جلا کر وہ چلا جاتا ہے، اپنے پاس موبائل رکھ لے تو اس میں ساری سہولتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ تو نماز یہ اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ پل صراط کے لیے نماز آسانی ہے۔ جنت میں جانا ہے نا، کس کو نہیں جانا؟ جنت کی چابی نہیں لے جائیں گے؟ نماز جنت کی کنجی ہے۔ جنت کی کنجی چھوڑ رہے ہو، قبر کا چراغ چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ الکریم میں نماز کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ نماز نہیں چھوڑوں گا انشاءاللہ الکریم۔ اور پھر نماز سیکھیں۔ ایک اور التجا ہے میری، ہم نماز سیکھتے نہیں ہیں۔ دنیا کا ایک کام بتا دے جو بغیر سیکھے کیا ہو آپ نے۔ ہم نماز دیکھ کر پڑھتے، جس طرح لوگوں کو پڑھتے دیکھا ہے نا، ہم نے دیکھا اسی طرح پڑھ رہے ہیں، اسی طرح پڑھنے۔ بھائی نماز سیکھنی پڑے گی۔ اچھا نماز بھی سیکھنی پڑے گی، کیوں نماز سیکھنی پڑے گی بھائی؟ نماز میں سیکھنے کا کیا ہے؟ آپ آئیں فیضان نماز کورس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز میں سیکھنے کا کیا ہے۔ ہاں آپ مجھے بتائیں، موبائل دیکھ کر چلائے سیکھ کر چلائے؟ سیکھا؟ نمبر سیو کرنا سیکھا، آن کرنا سیکھا، آف کرنا سیکھا، ڈاؤن لوڈ کرنا سیکھا، پیکج کروانا سیکھا، نیٹ آن کرنا سیکھا کہ نہیں سیکھا؟ آپ بتائیں۔ اب بھی نیا موبائل بندہ لیتا تو بولتا ہے آن کیسے ہوگا، آف کیسے ہوگا، آف ہو جاتا تو بولے آن کیسے ہوگا، آن ہو گیا تو بولے آف کیسے ہو جائے گا، ریسیٹ کیسے ہوگا؟ سیکھتا ہے نہیں سیکھتا؟ میسج کرنا سیکھا نہیں سیکھا؟ ڈائل کرنا سیکھا یا نہیں سیکھا؟ سیکھنے کی نوعیتیں جدا جدا، لیکن سیکھا۔ اسکوٹر دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی، کار دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی، سائیکل دیکھ کر چلائی سیکھ کر چلائی۔ مشہور ہے انگلی پکڑ کر چلنا باپ سکھاتا ہے، کپڑے پہننا ماں سکھاتی ہے، جوتے سیدھے الٹے پہنتا ہے بچہ وہ ماں سکھاتی ہے۔ ایک کام مجھے بتا دے جو بغیر سیکھے کیا ہو، ایک کام بتا دے آپ کہ میں نے دنیا میں بغیر سیکھے یہ کام کیا، میں آپ کو مان جاؤں گا۔ آپ نہیں بتا سکو گے، ہاں آپ بتا دو گے، ہاں میں نماز بغیر سیکھے پڑھتا ہوں، یہ ہے ایک کام۔ اے بھائی نماز سیکھ لے بھائی، نماز سیکھ۔ نماز کے لیے طہارت، وضو، غسل، نماز کے فرائض، نماز کے شرائط، نماز کے واجبات، نماز ٹوٹنے والی کون سی باتیں وہ سیکھ لو۔ تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام فیضان نماز کورس ہوتا ہے، نیت کریں انشاءاللہ الکریم ہم یہ فیضان نماز کورس کر لیں گے انشاءاللہ۔
اس میں نماز کے شرائط، فرائض، واجبات، مفسدات، نماز کی عملی مشق، ہاتھ اٹھانے کا طریقہ، تو باندھنے کا طریقہ، تو رکوع کا طریقہ، پھر خشوع کے متعلق، تو خضوع کے متعلق کہ بندہ مسجد میں پہنچ بھی جاتا ہے لیکن دل مسجد میں نہیں لاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بندے تیرا رخ تو قبلے کی طرف ہو گیا، تیرا دل قبلے کی طرف نہیں ہے۔ رخ قبلے کی طرف کرتا ہے نا، دل بھی تو قبلے کی طرف کر لے۔ دل اب بھی دنیا میں پڑا ہوا ہے، تیرا سر تو سجدے میں ہے لیکن تیرا ذہن حاضر نہیں ہے، تیرا ذہن باہر رکھا ہو۔ تو خشوع کیسے ملے گا، خضوع کیسے ملے گا، رب کی بارگاہ کی حاضری، یہ سیکھ لیں، یہ سیکھیں، پھر دیکھیں نماز پڑھنے کا جو لطف اور جو مزہ آئے گا وہ دیکھنے جیسا ہوگا۔ تو یہ تو اندھیری قبر کا چراغ نماز۔ سیکنڈ، نماز دین کا ستون بھی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جی ہاں، اور نماز بارگاہ الہی میں حاضری کا ذریعہ ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا تھی؟ رب کی بارگاہ میں حاضری۔ مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز۔ مومن کہاں جا رہا ہے؟ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے نا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ تجھے پتہ چل جائے نا نماز میں تو مناجات کس کے سامنے کر رہا ہے تو سب بھول جائے گا۔ خالقوں کے جو دنیا کا خالق ہے، جو مالکوں کا مالک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، افسروں کا افسر، اس کی بارگاہ میں تو حاضر ہو رہا ہے میرے اللہ کے بندے۔ اب بھی تیرا دل یہاں نہیں۔ اچھا، پریشانی دور کرنے والا کون؟ روزی دینے والا کون؟ قرضے اتارنے والا کون؟ غم دور کرنے والا کون؟ تکالیفوں سے نجات دینے والا کون؟ جنت دینے والا کون؟ بھائی تو اسی کی تو بارگاہ میں موجود ہے۔ اب کیوں تیرا دل روزی میں پڑا ہوا ہے؟ اب کیوں تیرا دل پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے؟ بھائی تو حاضر ہے، پھر بھی تیری توجہ یہاں نہیں ہے۔ تو نماز 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 نماز، اللہ نصیب کرے تہجد پڑھے۔ میں نے کہا نا حساب کتاب ہم میں نہیں ہے، بغیر حساب کے جنت میں جائے گا کون؟ جو تہجد گزار ہوگا۔ پڑھے نا تہجد، پڑھے تہجد، بغیر حساب جنت میں داخلہ ہوگا۔ پھر صدقہ دیں، خیرات کریں۔ صدقہ آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ بلا صدقے کو پھلانگ نہیں سکتی۔ ہاں، صدقہ دیں، یہ راہ خدا میں غریبوں کی مدد کیا کریں، پریشان حالوں کی مدد کیا کریں، صدقہ کریں، خیرات کریں۔ اتنے جامعۃ المدینہ ہمارے بن رہے، مدارس المدینہ ہمارے بن رہے ہیں، یا حفاظ بن رہے ہیں، یا عالم بن رہے، اتنے فیضان مدینہ، اتنی مساجد کی تعمیر دعوت اسلامی کر رہی ہے، مدنی چینل چلا رہی، اربوں روپے کے اخراجات ہیں۔ ہاں، آپ اپنا پیسہ دیں، ملٹی پرپس کاموں میں آپ کا پیسہ یوز ہوگا۔ جی آپ دیں، دعوت اسلامی کو دیں، صدقہ بھی دیں، خیرات بھی دیں، لیکن پہلے قریبی رشتہ داروں کو، حکم یہی ہے، پہلے قریبی رشتہ دار جو ہیں پریشان حال ہے، غم زدے جو ہے، مصیبتوں میں ہیں، کھانے کو نہیں ہے، پینے کو نہیں ہے، آزمائشوں میں گھرے ہوئے، ان کو ڈھونڈے، ان کی مدد کرے، پھر ان میں سے بچا کر دعوت اسلامی کو بھی دے کہ میرے پیسے سے ایک عالم بن جائے، میرے پیسے، میں تو عالم بن نہیں سکا، میں تو حافظ بن نہیں سکا، یہ بن رہا ہے نا، اس کو بنا دو۔ روز کا کتنا خرچہ ہے؟ 300 روپیہ۔ مہینے کا کتنا ہوا؟ 9000 روپیہ۔ 10 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، کتنا ہو گیا؟ 90,000 روپیہ۔ ٹھیک ہے، لے لو، میں نہیں بن سکا، اس کو بنا دو۔ ایک بچے کا خرچ میں لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ کے کتنے بچے ہیں بھائی؟ 2 بچے ہیں۔ کتنا خرچ ہے 2 بچوں پر ماہانہ؟ فیس دیتے ہیں، اسکول کی فیس دیتے ہیں، کتابیں لے کر دیتے ہیں، وین کی فیس دیتے ہیں، ٹیوشن کی فیس دیتے ہیں، چیزیں کھلاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ کتنا خرچ ہے؟ 5000 روپیہ۔ کم بتا رہا ہوں میں، ایک بچے کا 6000 روپیہ خرچ مہینے کا ہو جاتا ہے نا، ایک بچے کی فیسیں ویسے دے رہا ہے بندہ۔ آپ سمجھو میرے 3 بچے ہیں، 2 نہیں، میرے 3 بچے ہیں۔ 3 بچے ہوتے تو اس کو تیسرے کو پڑھاتے کہ نہیں پڑھاتے؟ یہ اس کو دروازے پر کھڑا کر دیتے؟ ایسا تو نہیں کرتے کہ چوکیداری کر، تو تیسرا ہے نا اس لیے چوکیداری کر، 2 کو پڑھاؤں گا، ایسا تو نہیں ہے، اس کو بھی پڑھائے گا۔ تو آپ سمجھے میرے 3 بچے ہیں اور ایک کو میں پڑھاؤں گا، ایک کو میں عالم، یہ اس کو عالم بنا دوں۔ اللہ نے جس کو جتنا دیا ہے تو صدقہ دیں، خیرات کریں۔ ابھی یہ دن ہے تو اپنے زکوٰۃ، فطرات، عطیات، خیرات دین کے کاموں میں لگائیں، دین کے کاموں میں صرف کریں، دعوت اسلامی کو دیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملے گی۔ تو صدقہ جو ہے یہ بھی عذاب کو ٹالتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید، اس کو پکڑ لیں، یہ قبر میں کام آنے والے باتیں میں بتا رہا ہوں۔ تلاوت کریں، تلاوت کریں، تلاوت کریں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ کا ذکر کریں، ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، خوب اللہ کا ذکر کریں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کرتے ہیں نا ذکر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں، یہ تسبیح ہے۔ کیا ہے؟ جو 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اسے 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں دکانیں بند کر دو، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ پہاڑوں پہ چلے جاؤ، میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں آپ غاروں میں چلے جاؤ، میں یہ کہتا ہوں بھائی آپ اپنے کام سے فارغ ہو کر فضول گیدرنگوں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں آپ فلم کیوں دیکھ رہے ہو، آپ ڈرامہ کیوں دیکھ رہے ہو، آپ سوشل میڈیا میں کیوں گھرے ہوئے ہو، گھنٹوں کیوں ضائع کر رہے ہو؟ میرے مسلمان بھائی تو سبحان اللہ بولنا، تو الحمدللہ پڑھنا،
تو اللہ اکبر پڑھنا، تو قرآن سیکھنا، تو نماز سیکھنا، تو نماز کو سیکھ، تو تلاوت کرنا، یہ تو کہنے کا حق ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو کہیں گے رب کی نافرمانی کیوں کر رہا ہے، رب کو ناراض کرنے والے کام کیوں کر رہا ہے؟ تو رب کو راضی کرنے والے کام کر، تو 100 مرتبہ سبحان اللہ کر، تیرے لیے جنت میں ہر 100 درخت لگ جائیں گے۔ 100 سبحان اللہ کہنے والے کو 100 حج کا ثواب ملتا ہے۔ میزان بہت بڑا ہے، جو میزان ہے نا ترازو، جس پہ یہ سبزی والے کے ترازو کی طرح نہیں ہوگا، یہ اتنا بڑا میزان ہے کہ پوری زمین اس پر آ سکتی ہے۔ میزان بہت بڑا ہے، پہاڑوں کے برابر نیکیاں، زمین بھر سونا خیرات کرنے کا ثواب، یہ کیا ہے جو نفلی روزہ رکھے، یہ میزان اتنا بڑا ہے کہ اس پر زمین آ سکتی ہے۔ جی ہاں، اتنا بڑا۔ ایک نبی علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ مجھے میزان دکھا۔ اللہ پاک نے میزان دکھایا، بے ہوش ہو گئے، ہوش میں، اور کہا یا اللہ اتنا بڑا میزان کون بھرے گا، کون بھر سکتا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا جس سے میں راضی ہو گیا اس کے ذرے سے بھر دوں گا۔ ہاں، اور ایک تسبیح سبحان اللہ یہ میزان کو بھر دیتی۔ اللہ دیے زر بالا کے سینے پہ، اللہ دیے زر بالا کے سینے پہ، سینہ روشن کریے تے تانگل بڑھ دیئے، اللہ اللہ کریے تے تانگل بڑھ دیئے، اللہ 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 کریے تے تانگل بڑھ دیئے، کامل مرشد پھڑیے تے تانگل بڑھ دیئے۔ زمین اور آسمان کے درمیان کی راہ 500 برس کی راہ ہے۔ کتنی؟ ایک تسبیح زمین و آسمان کے درمیان کو بھر دیتی ہے۔ ہاں، میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ایک درود پاک 2 جہاں کے لیے کافی ہے۔ بس یہ نیت دیں کہ ہم اپنی دنیاوی مصروفیات سے فارغ ہو کر اپنا وقت دعوت اسلامی کے ساتھ گزاریں گے، بس۔ ہاں، بس یہ صحبت میں آ جائے، اجتماع میں شرکت، مدنی قافلوں میں سفر، مدنی کورسز، اور یہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نیک بننے کا نسخہ دیا۔ بس میں اختتام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر ذکر بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی انشاءاللہ الکریم، صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ہوگی۔ آج کی عبادتوں میں صلاۃ التسبیح کی بھی ایک خصوصیت ہے کہ بڑی پیاری عبادت ہے صلاۃ التسبیح۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں 1 مرتبہ پڑھنے کی بھی ترغیب دلائی، فرمایا روز پڑھو، ورنہ ہفتے میں 1 مرتبہ پڑھو، ورنہ مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ، ورنہ زندگی میں 1 مرتبہ پڑھو۔ صلاۃ التسبیح ایسی عبادت ہے، اس کو یہ بھی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ نیک اعمال کا رسالہ، تقوی پانے، پرہیزگاری اختیار کرنے، نیک بننے، متقی بننے کے لیے ہم چاہتے ہیں کم وقت میں زیادہ نیکیاں کریں، ہم چاہتے ہیں ہم نیک اعمال نہ بھولیں۔ تو یہ رسالہ مختصر رسالہ ہے، اس میں شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، معرفت بھی ہے، خوف خدا بھی ہے، عشق مصطفیٰ بھی ہے، قبر کی روشنی بھی ہے، قبر کی راحت بھی ہے، اس میں ظاہر کی بھی اصلاح ہے، اس میں باطن کی بھی اصلاح ہے، اس میں تصوف بھی ہے مختصر۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ اسے روز آپ جو ہے اس میں جو کرنا ہے وہ لکھ دیا، جو نہیں کرنا وہ بھی لکھ دیا۔ اب آپ کو جسٹ یس اور نو کرنا ہے، ہاں یا نہ۔ یہ عمل کرنا تھا آپ نے کیا، آپ غور کریں نہیں کیا تو 0 بنا دے، کیا یس کر دے۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ جو کام کرنے ہیں نا یہ روز ہمارے سامنے آئیں گے۔ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے، اپنا حساب، اپنا معاہدہ، دکان کا تو حساب کر رہا ہے، کیبن کا تو حساب کر رہا ہے، فیکٹری کا تو حساب کر رہا ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ پاک نے زندگی کی عظیم نعمت دی، اس کا تو حساب کر کہ آج کا دن نکلا، میرا لمحہ جو نکلا یہ کدھر گیا، میں نے کیا کیا۔ تو یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ تو یہ ویری شارٹ اینڈ کمپریہنسو بک لیٹ، ہاں، گرانٹیڈ بائی امیر اہل سنت۔ آپ لیں اس کو، مکتبۃ المدینہ سے پرچیز کریں اس کو، صرف 6 روپے کا یہ رسالہ ہے۔ ہاں، لیکن اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں موجود ہیں، تو اس کو جمع کروائیں، ہر ماہ لیں، اس پر عمل کریں۔ مکتبۃ المدینہ پر ہو سکتا ہے یہ ہو تو آپ اس کو خرید فرمائیں، انشاءاللہ الکریم اس کی برکتیں ملے گی۔ اور پھر اچھا، نیک اعمال کا یہ اسٹال لگا ہوا ہے تو آپ وہاں جا کر بھی اس کی مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ماہ رمضان، اعتکاف، رمضان آ رہا ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے، آ رہا رمضان ہے،
آ رہا رمضان ہے، برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ دار کی دعا پر آمین کہے، ہاں پانی میں مچھلیاں روزہ دار کے لیے استغفار کرے، ایسا مہینہ آ رہا ہے۔ تو اس مہینے میں عبادت کرنی ہے، نیکیاں کرنی ہے، زہ نصیب 12 ماہ میں 11 ماہ دنیا کے نام کر دیے نا، ایک ماہ اپنے رب کے لیے رکھ لیں، ماہ رمضان ایک ماہ کا اعتکاف کر لیں، ایک ماہ کا، میرا آقا علیہ السلام نے ایک ماہ کا بھی اعتکاف کیا ہے، ہاں اور آخری عشرے کا کبھی ترک نہیں فرمایا آپ نے، تو نیت کر لیں، ایک ماہ کا اعتکاف کر لیں، انشاءاللہ عبادتوں والا رمضان گزرے گا، مزہ آ جائے گا انشاءاللہ۔ ایک اسلامی بھائی مجھے ملے عید کی چاند رات کو، مجھے کہنے لگے کہ یہ پہلا رمضان میرا ایسا گزرا ہے کہ میری کسی عورت پر نگاہ نہیں پڑی، کسی عورت پر نگاہ نہیں پڑی، ایک پہلا رمضان میرا گزرا ایسا، مزہ آ گیا سن کر۔ اب مسجد میں ہوگا اس کی کیا عورت پر نگاہ پڑے، اگر کوئی ایسا ہے مجبوری تو پھر آخری عشرے کی تو نیت کر لیں، جتنے بھی بیٹھے نا نیت دے دیں کہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ آخری عشرے کا اعتکاف کریں گے انشاءاللہ، نیت کریں انشاءاللہ، جس کی نیت بنتی ماشاءاللہ، ہاں کریں، یقین مانیں، یہ نفس پر تو نیکی مسلط کرنی پڑتی ہے، شیطان نفس کرنے نہیں دے گا، یہ رکاوٹ وہ رکاوٹ، یہ آرزو ہے وہ تمنا ہے، ابھی تو وقت بہت ہے، ابھی تو عمر بہت پڑی ہے، یہ ایسی ایسی چیزیں ہمارے سامنے آئیں گی نہیں۔ تو یہاں اعتکاف کا جو ہمارا اسٹال لگا ہوا ہے تو وہاں پر نام بھی لکھوائیں انشاءاللہ، جو ایک ماہ کا اعتکاف کریں گے، آخری عشرے کا کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی کریں گے، رسالہ نیک اعمال روزانہ پر کریں گے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ